लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10 से 11 आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। आज सुबह जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, इसका जो उन्वान है, जो मजमून है, जो मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक रखा है, वो है मसीह की खुशखबरी और इबादत। वो क्या है जी? मसीह की खुशखबरी और मसीह की खुशखबरी और इबादत। 10वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। 2 चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे खुदा के कलाम में से जानने की। पहली खुशखबरी और दूसरी इबादत। ईमानदार लोग जब खुदा के हुजूर आते हैं तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं और साथ साथ ही करते हैं। पहली जो खुशखबरी है, इसे आप अच्छी खबर भी कह सकते हैं, आप गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं, आप बिग न्यूज़ भी कह सकते हैं, आप ज़िंदगी की खबर भी कह सकते हैं। इवन के आपको जो लफ्ज़ अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कि खुशखबरी का मतलब है कि एक अच्छी खबर, एक ऐसी खबर जिस खबर की बदौलत मैं शादमान हो जाऊं, मैं बढ़ना शुरू हो जाऊं, मैं सरफराज होना शुरू हो जाऊं, मैं रूहानी तौर पर मेरा कद बढ़ना शुरू हो जाए। चरवाहे रात को बैठे हुए हैं और फरिश्ते उनके पास आया है। ना सिर्फ के पास आया है बल्कि उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। कितनी खुशी की? बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी जो बयान से बाहर है, जिसका बयान करना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। इंसान के बस की बात नहीं कि उस बड़ी खुशखबरी को बयान कर सके। ये तब ही मुमकिन है जब इंसान के साथ या उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह काम करे और रूह कुदस उसकी जिंदगी में काम करे और रूह कुदस उसे सिखाए और रूह कुदस उसकी तरबियत करे, तो तब ही इस बड़ी खुशखबरी की जो मुनादी है या जो इसका पैगाम है ये इंसान तक पहुंचाया जा सकता है। खुशखबरी ना सिर्फ के अंजील फैलाना है बल्कि यीशु मसीह के मुतल्लक बयान करना है कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, यीशु मसीह मसलूब हुआ, यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक मर गया, कब्र में उतरा और तीसरे दिन जी उठा। ये खुशखबरी है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं, जब अपनी जॉब पे, अपने काम पर हम किसी के साथ बात करते हैं, कोई गैर अक़वाम का शख्स हमें कहता है कि आप कैसे बिलीव करते हैं, आप कैसे यकीन करते हैं इस बात पर कि एक शख्स मर गया और फिर जी उठा, तो वहां पर मौका होता है, वहां पर वक्त होता है आपकी खुशखबरी सुनाने का। आपके पास मौका होता है यीशु मसीह की गवाही देने का कि मेरा ईमान, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा खुदा के कलाम पर है, खुदा के आयन पर है, अंजील पर है, जिसकी खुशखबरी मेरी जिंदगी पे पड़ी, मेरी जिंदगी के अंदर है और उस खुशखबरी की बदौलत मैं शादमान हूं। बहुत सारे लोग ऐसे वक्त को, ऐसे मौके को ज़ाया कर देते हैं और सिंपल सा जवाब देते हैं, पता नहीं जी असी तो सुनिया ही है जी। बहुत सारे लोग बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा जवाब देते हैं। शायद वो घबराते हैं, शायद वो डरते हैं, शायद कि वो ये समझते हैं कि इसके बाद हम पर कोई जुल्म या कोई ज़्यादती ना की जाए।
مگر یسوع مسیح نے خدمت کے درمیان ایک بات کہی تھی، جو کوئی مجھ سے عزیز کسی اور کو سمجھے گا وہ میرے قابل نہیں ہے۔ جو آج میرے لیے اپنی جان کو بچائے گا وہ اس جہان میں بھی اپنی جان کھوئے گا اور اگلے جہان میں بھی اسے کھو دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بگ نیوز ہے، یہ جو اچھی خبر ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، کنواری سے پیدا ہوا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں نجات دینے کے لیے موت، بلکہ صلیبی موت قبول کی۔ نہ صرف کہ صلیبی موت قبول کی بلکہ وہ قبر میں اترا اور تیسرے دن اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا۔ ہر جو ایماندار ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے، میں یسوع کا فالوور ہوں، میں یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، یا پھر بڑے بڑے پنڈال کے اندر، بڑی بڑی عبادات کے اندر وہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لازم ہے کہ وہ اس خوشخبری کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، وہ دوسروں کو بتائیں کہ میرا یسوع بادلوں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ وہ دوسروں کو بتائیں کہ میں اس یسوع پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ نہ صرف کہ فتح پائی بلکہ وہ آسمان پر باپ کی دہنی طرف میری شفاعت کے لیے بیٹھا ہے۔ میں اس یسوع پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں باپ سے سن کر کہتا ہوں، میں جو کرتا ہوں میں باپ کو دیکھ کے کرتا ہوں۔ بڑی سارے موقع پر ہم گواہی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم اسی آیت پر غور کریں تو لکھا ہے مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ایک دو شخص کے لیے نہیں ہے، ایک خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا، ہر اس جان کے لیے ہے، ہر اس روح کے لیے ہے، ہر اس قبیلے کے لیے ہے، ہر اس خاندان کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا۔ لکھا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے۔ کس کے واسطے؟ ساری امت، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ اس بات کی گواہی اس کے لیے دیں کہ یسوع آپ کے لیے آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے جب آپ سناتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کی حیثیت کو بیان کریں کہ یسوع مسیح کی حیثیت کیا ہے، یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا کیوں ضروری ہے، یسوع کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی کی منادی کریں۔ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو یسوع نے خود کہا توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ جب ہم نے یسوع مسیح کی منادی کرنی ہے، خوشخبری سنانی ہے، تو ہم نے یسوع مسیح کی حیثیت کو بیان کرنا ہے کہ یسوع وہ ذات ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک عورت نے یسوع کی پوشاک کو چھوا تو وہ شفا پا گئی، مگر میں یہاں پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا ہوں، اپنے ایمان کا اقرار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ میں یسوع مسیح کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح جب چلتے تھے تو چلتے چلتے ان کے قدموں کے ساتھ جو مٹی کے ذرے اڑتے تھے، جو ذرے ہوا میں اڑتے تھے، اگر وہ ذرہ کسی پر پڑ جاتا تھا
तो वो कोड़ी होता था तो वो शिफा पा जाता था, अगर वो मुर्दा होता तो उसमें रूह आ जाती, अगर वो बेजुबान होता तो उस जर्रा पढ़ने की बदौलत उसकी जुबान चलना शुरू हो जाती, अगर वो अंधा होता तो उसकी आंखें खुल जाती। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की कुदरत है। यीशु को छूना नहीं बल्कि यीशु के साथ जो हवा टच होती थी, अगर वो किसी को लग जाती थी तो उसमें जिंदगी आ जाती थी। फरिश्ता यीशु मसीह को क्या कहता है? जब यीशु मसीह की मार्फत फरिश्ता यूसुफ से कलाम करता है तो वो कहता है कि वही अपने लोगों को, किसको? अपने लोगों को, यानी कि जो उसके लोग होंगे वो उनको उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा, शिफा देगा, रिहाई देगा। तो जब आपने यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों को बतानी है तो सिंपल सी बात है, तो आपने कहना है कि यीशु की जो हसीयत है, यीशु की जो कुदरत है, यीशु की जो पावर है, यीशु की जो शानो शौकत है, उसके बराबर, उसके लेवल का ना कोई आसमान में है, ना कोई फैला में है, ना कोई ज़मीन में है, ना कोई ज़मीन के नीचे है, बल्कि यीशु मसीह यूनिक है, यीशु मसीह इक्वल है, यीशु मसीह वन ओनली वन है। यीशु जैसा कोई नहीं है। आगे चलते हुए यीशु मसीह की जो खुशखबरी है वो नबूवतों की तकमील है। यीशु मसीह की जो खुशखबरी है ना, ये नबूवतों की तकमील है। ये नबूवतें अदन से शुरू हो चुकी थी। जब खुदा कलाम करता है कि मैं औरत की नस्ल में से एक हस्ती को पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगी, ये चलते 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 मलाकी तक, मलाकी से फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने तक ये नबूवतें होती रहीं। फिर एक वक्त आया कि नबूवतों की तकमील करने वाला खुद आ गया। ना सिर्फ कि वो खुद आ गया बल्कि उसकी गवाही देने के लिए, उसकी मुनादी के लिए आसमान के फरिश्ते आसमान को छोड़कर जमीन पे आ गए। सोचें ये कैसे मुमकिन है कि जो फरिश्तों को बनाने वाला है, जो दुआओं, जो इबादतों, जो तमजीद, जो सजदे के लायक है, वो खुद आसमान छोड़कर जमीन पे आ गया है। तो फरिश्तों के में ऐसी कैसी पावर हो सकती है, जो कुदरत हो सकती है कि वो इबादत करने वाला नीचे है और वो खुद ऊपर रहे। इसलिए जब वो जमीन पर आया तो फरिश्ते पहले ही आ पहुंचे और आके कहते हैं कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावंद। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि मसीह की खुशखबरी देना फैलाना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर मैं मसीह की खुशखबरी आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं यीशु मसीह की इबादत कर रहा हूं। अगर आप लोग परस्तिश कर रहे हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद कह रहे हैं, तो आप यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं। अगर आप लोग दुआ कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी को बड़े सिंपल और सादे लफ्जों में कहते हैं ना कि भाई या बहन इस संडे आपने मेरे साथ चर्च जाना है, आए चर्च आके देखें, खुदा आपको रूहानी सुकून देगा, खुदा आपको ज़हनी सुकून देगा, खुदा आपको दिली सुकून देगा, खुदा आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। तो जब आप किसी को ये कहेंगे ना तो आप भी खुदा की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। कलाम कहता है, मत्ती की इंजील अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो कलाम आप अपने कानों से सुनते हैं उसकी कोठों पर चढ़कर गवाही दें। मगर हम जहां का कलाम सुनते हैं वहां ही उस कलाम को भूल जाते हैं, बल्कि दरवाजा अभी हम क्रॉस भी नहीं करते चर्च का तो हमारे ज़हन से वो बातें, वो कलाम निकल जाता है। आए आगे बढ़ते हुए लिखा है कि मसीह की खुशखबरी देना फैलाना इबादत का एक हिस्सा है। ज़बूर 96 उसकी 2 आयत अगर आप पढ़ते हैं
تو لکھا ہے خداوند کے حضور گاؤ. خداوند کے حضور کیا کرو؟ گاؤ. اگر آپ خداوند کے حضور گائیں گے تو آپ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہو اور روز بے روز اس کی نجات کی بشارت دو. کہ ہفتے دو روز مہینے بعد سنڈے دے سنڈے نہیں، بلکہ کلام کہتا ہے کہ یہ آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے روز کہ آپ روز بے روز اس کی جو نجات ہے اس کی بشارت دوسروں کو دیں. اعمال کی کتاب پڑھیں تو ابتدائی کلیسیا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو شاگرد تھے یہ روزانہ جمع ہوتے تھے، دعا کرنے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں یہ مشغول رہتے تھے، یہ جمع ہوتے تھے. شاید یہی کامیابی کا ذریعہ تھا. ان کی جو رفاقتیں تھیں، ان کی رفاقتوں کی بدولت آج دنیا کے اندر ایک انقلاب ہے. اور آج اگر کلیسیا یا چرچوں کے اندر کمی ہے تو میرا نظریہ یہ ہے یا میری عقل یہ کہتی ہے کہ آج کلیسیا کے اندر رفاقت نہیں ہے. آج کلیسیا دعا کرنے میں مشغول نہیں ہے. آج کلیسیا کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ جمع ہو. آج کلیسیا کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ یا پھر اپنے چرچ کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں. جب تک ہم نہیں رکھیں گے تو روز بے روز ہم خدا کی نجات کی بشارت نہیں دے سکتے. لازم ہے ہم پر، ضروری ہے. اگر آپ رومیوں اس کا 1:9 پڑھتے ہیں تو پولس کہتا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے کرتا ہوں. کس سے کرتا ہوں جی؟ اپنی روح سے. پولس کہہ رہا ہے چنانچہ خدا، وہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے کرتا ہوں، لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں، اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں. وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں. یہ خادم کا کام ہی ہے کہ وہ بلا ناغہ اپنی دعاؤں میں اپنی کلیسیا کے ایک ایک فرد کو یاد کرتا ہے، ایک ایک بیٹی کو یاد کرتا ہے، ایک ایک بیٹے کو یاد کرتا ہے، ایک ایک بھائی کو یاد کرتا ہے. تو پولس کہہ رہا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت اپنے روح سے کرتا ہوں اور اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتا ہوں، اور وہ میرا گواہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں. کاش کہ جیسے خادم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ بھی خادموں کو یاد کریں. کبھی نہ آ سکیں تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اپنے چرچ کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ میٹنگ کریں اور اسے کہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایمان میں بڑھنا ہے، قوت میں بڑھنا ہے، روح میں بڑھنا ہے، سرفرازی میں بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہمیں جمع ہونا پڑے گا، ہمیں روح میں دعا کرنا پڑے گی، ہمیں پرستش کرنا پڑے گی، ہمیں رفاقت رکھنا پڑے گی. تو یہ کام سردی کے موسم میں شاید آپ کے لیے مشکل ہو، مگر اس کام کے بغیر ہم یسوع مسیح کے سچے گواہ نہیں ٹھہر سکتے. ہم روحانی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایمانداروں کی لسٹ میں شاید شامل نہ ہو سکیں. 1 منتھ رہ گیا نیا سال شروع ہونے میں، 1.5 منتھ لگا لیں. سوچیں کہ یہ جو 2025 گزر گیا، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے، اور جو بچھڑ گئے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا منصوبے بنائے ہوں گے. ہم بھی انسان ہیں نا، ہم بھی بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں دینداری میں، دنیا داری میں، بچوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کے لیے، شادی بیاہ کے لیے. کاش کہ ہم ان سارے منصوبوں سے پہلے جو منصوبہ بنائیں وہ اپنے چرچ کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر بنائیں کہ اس سال میں جو منصوبہ بنا رہا ہوں اس منصوبے میں میرا چرچ شامل ہوگا، میرے چرچ کا خادم شامل ہوگا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب میری چرچ کی ٹیم اس منصوبے میں شامل ہوگی تو خدا کی برکت اس منصوبے میں ہوگی.
یسوع مسیح کی جو گواہی ہے وہ گیتوں کے ذریعے سے، اقرار کرنے کے ذریعے سے، گواہی دینے کے ذریعے سے، مقدس رسومات یعنی کہ خدا کے کلام سننے اور سنانے کے وسیلہ سے بھی ہوتی ہے، اور اپنے ہدیہ جات یعنی کہ جب ہم اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور دیتے ہیں تو ہم عبادت میں شریک ہوتے ہیں، ہم خوشخبری پھیلانے میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر ہم پہنچ نہیں پاتے، مگر ہمارا ہاتھ کھولنا، مٹھی کھولنا کسی نہ کسی کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر جا کر یسوع مسیح کی گواہی دے سکے، خوشخبری سنا سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ فرشتوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے نہ صرف کہ یسوع مسیح کی گواہی دی، بلکہ گواہی کے درمیان انہوں نے یسوع مسیح کی عبادت کی۔ گواہی دیتے دیتے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم بھی ان جیسے ہی ہیں، ہم بھی گواہی دیتے دیتے اس کی عبادت کے حصے دار ہو سکتے ہیں۔ پھر عام انسانوں نے، عام انسان جو ہیں وہ نہ پادری ہیں، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ شاگرد ہیں، نہ استاد ہیں، نہ فرشتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی یسوع مسیح کی گواہی دی۔ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل 4 باب میں ہمیں ایک سامری عورت کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آؤ میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتی ہوں جس نے میری زندگی کی ساری باتیں مجھے بتا دی۔ کلام کہتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ ایمان لائے، تو وہ وسیلہ ٹھہری دوسروں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا۔ اس نے اپنے حصے کی نہ صرف کہ خوشخبری سنائی، بلکہ اس خوشخبری کے ساتھ اس نے خدا کی عبادت کی۔ آج ہم پر لازم ہے، ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو چرچ کے ممبر ہیں، ہم جو مسیحی کلیسیا کے اس وقت ستون بنے ہوئے ہیں، اگر یہ چرچ ہے نا، اس چرچ کے ستون آپ ہیں، آپ کے ساتھ یہ چرچ ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ خالی کمرہ چرچ نہیں ہے، چرچ آپ سب کے ساتھ ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ لمبا لیکچر دے کے بے شک نہ دیں، بڑے بڑے دعاؤں کے ساتھ نہ دیں، سمپل سا جا کر اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے محلے داروں کو یہ کہیں کہ یسوع مسیح آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی، یسوع مسیح نے آپ کے لیے صلیب کو قبول کیا، اور اب یسوع مسیح دوبارہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جب آپ کہیں گے تو آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ آج خدا آپ سے چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرے، تاکہ انجیل کی منادی زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب انجیل کی منادی زیادہ سے زیادہ ہوگی، زیادہ لوگوں تک جائے گی، تو پھر یسوع مسیح جلد سے جلد اپنے کہے کے مطابق اس دنیا میں